السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو مرکزی مضمون ہے آج کی اس نشست کا، اس لیکچر کا، وہ یہ ہے جو میں بہت آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نماز اور تعمیر سیرت، صلاۃ اینڈ کریکٹر بلڈنگ، کیا نماز کا انسان کی سیرت سازی میں کوئی کردار ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر ہے تو کیسے ہے؟ یہی آج کا موضوع ہے۔ ہم اس بات پہ کوئی بحث نہیں کریں گے، نہ یہ موضوع ہے آج کا کہ نماز کے اندر کیا چیزیں پڑھنی ہیں کیا نہیں ہیں، فرائض وغیرہ، وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ اور اس کے لیے، جو اس موضوع کے لیے، نماز اور تعمیر سیرت کے لیے میں نے جو آیت مبارکہ منتخب کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ پوری آیت مبارکہ کا تو یہاں پر نہ موقع ہے نہ اس کا وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس پہ بات کریں، مگر اس میں جو میں نے جس پہ بات کرنی ہے وہ ہے نماز اور تعمیر سیرت۔ اس لحاظ سے یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے پیلے رنگ میں، یہی آج کا موضوع ہے۔ مگر برکت کے لیے میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہے، یہ بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہیں۔ اسی پس منظر میں، اسی موضوع کی مطابقت سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت بھی فرمائیے اور اس کا ملاحظہ بھی کیجیے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، ابن ابی حاتم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی نماز نے اسے فحش کاموں سے یعنی برے کاموں سے نہ روکا، اس کی نماز نے دراصل اسے خدا سے دور کر دیا۔ جس کی نماز نے اس کو برے کاموں سے نہ روکا تو دوسرے معنی میں اس کی نماز نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ مراد یہ ہے، حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کا کام جو ہے انسان کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ برائیوں سے نہیں روک رہا ہے تو پھر یہ نماز اسے خدا سے قریب نہیں کر رہی بلکہ اسے خدا سے دور کر رہی۔ اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا یہ ٹکڑا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آیت مبارکہ کا دعویٰ تو یہ ہے، آیت مبارکہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا دعویٰ ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، جتنے یہاں پر خواتین و حضرات ہیں سبھی اس آیت مبارکہ کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ترجمہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ میرا آپ سے جو ہے درخواست یہ ہے کہ اس پہ غور کریں کہ آیت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کو برے کاموں سے روکتی ہے، مگر ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، بشمول میرے، ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور اس کے اندر بعض کمزوریاں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مفسرین نے دیا ہے، تمام بڑی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کا خلاصہ میں نے یہ کیا ان کتابوں سے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس سے اچھے اعمال کا اصدار نہیں ہو رہا ہے، ایک اچھا انسان نہیں بن رہا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے، 3 ہے جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کے اندر اس کو علم ہی نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر پڑھے جانے والے الفاظ سے اس کو واقفیت نہیں ہے، نہ ترجمہ معلوم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں،
اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. نستعین، جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے پڑھنے والے کو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے تو پھر دینے والے کو کیا پرواہ پڑی کہ وہ اس کو دے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا سبب یہ ہے کہ نماز کے اپنے اثرات مرتب اس لیے نہیں ہو رہے کہ اس کے نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کو جو ہے اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے مطالبات سے لا علمی، نہ اس کے معنی پتہ ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب ایاک نعبدو کہا و ایاک نستعین تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے دوران کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ہے صرف بندگی کا تقاضا جو ہے رابطہ جو ہے اس اللہ سے ہے. نعبدو صرف ایاک نعبدو. ایک جملہ اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. نماز کے اندر دو طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے جو ہم بچپن سے آج تک پڑھتے آئے ہیں. ایک جو ہے انفرادی ہیں اور ایک ہے اجتماعی. مثال کے طور پر سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے پاک رب تو بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ مقام ہے. اور کہیں یہاں یہ آ رہا ہے ایاک نعبد، جب نون آ جاتا ہے تو وہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سب تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نماز جو ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں چیزوں کا مرکب ہے. تو یہاں پر جو بات یہاں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد جب کہتے ہیں تو ہم سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سب تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اب یہاں پر ذرا ایک سیکنڈ رکیے آپ اور غور کریں میرے اس جملے پر. بندگی کس معنی میں؟ میں آپ کے سامنے بڑے ادب احترام سے چار موٹے اشارے کرتا ہوں وقت کی کمی کے پیش نظر. وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ ہم بندگی کرتے ہیں روحانی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے. یہ بڑے مشکل الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے تو پورے کا پورا تھیسس تیار ہو سکتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. تو جب ایاک نعبدو کہا تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ ہم بندگی کرتے ہیں تیرے ہر اس معاملے میں اس کا تعلق روحانیات سے ہے اور جس کا تعلق سماجیات سے ہے، جو ہماری سماجی زندگی سے ہے. اور ہم تیری بندگی کرتے ہیں ہر اس معاملے میں کہ جس کا تعلق معاشیات سے ہے، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی سے ہے. اور آخری بات، چوتھی بات، ہر اس معاملے میں تیری بندگی کرتے ہیں کہ جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، جو گھر سے شروع ہوتے ہیں، باہر شروع ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ پہ جا کر ختم ہوتے ہیں. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں یہ الفاظ. یہی اگر ہم نماز میں غور کریں تو نماز اس مقام تک پہنچ جائے گی جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اوپر جاتی ہے. یہ پہلی بات. اس آیت مبارکہ کے اندر کے پڑھنے کے باوجود جو نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں اس کا پہلا ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز کے نہ معنی پتہ ہے نہ اس کے مطالب پتہ ہے. دوسرا سبب یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بے شعوری کی نماز پڑھ رہا. بے شعوری کی نماز سے مراد ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے، کس مقصد سے کھڑا ہے. وہ کائنات کی سب سے بڑی عظیم ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے کہ جو اس کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اور ہر اس جو ہے چیز کا جواب دینے والا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقرر فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود اثرات مرتب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ بے شعوری کی نماز پڑھ رہا ہے. مثالیں چند ایک دیتا ہوں میں آپ کے سامنے اور وہ یہ ہیں کہ نماز میں اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے. اس دنیا کی طاقتور ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. تمام اختیار کامل اسی ایک ہستی کے پاس ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم گاڈ کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں، جس کے اسماء الحسنی بھرے پڑے ہیں قرآن مجید میں اور جس کی نشانیاں اس کی بڑائی کی پوری کائنات میں بکھری پڑی. یہ آبشار، یہ سمندر، یہ ہر وہ چیز کہ جو اپنی زندگی کی علامت ظاہر کر رہی ہے دنیا کے سامنے، انسانوں کے سامنے، وہ اس کے اندر پوشیدہ بات یہ ہے کہ اس کا ایک خالق موجود ہے اور اس کا جو ہے ایک بنانے والا موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. جو کسی شاعر نے کہا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو بے شعوری کی نماز سے مراد ہے کہ نماز میں تو میں کھڑا ہوں مگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. نماز کے اندر خیالات کہیں اور جا رہے ہیں، نماز کے اندر اپنے بینک بیلنس کا حساب ہو رہا ہے، نماز کے اندر جو ہے
اور دیگر اپنی بچی کے رشتے کا مسئلہ جو ہے حل کر رہے ہیں، نوکری کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بے شعوری کی نماز ہے۔ اس سے جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی نقصان دہ ہے، کس کے لیے؟ جو ہے نماز کے ان اثرات کو مرتب ہونے میں مانع ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ اسی نقطہ نظر سے یہ ہے، جو نماز کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ نماز کا مقصد ایک بہترین روحانی انسان تیار کرنا ہے۔ تو یہ مثال جو اس کی ہے میں بہت مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے کسی آدمی نے ایک بھرپور طریقے سے جو ہے غذائیت سے بھرپور غذا دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ کھاتا ہو، غذائیت سے بھرپور یعنی طاقتور غذا کھاتا ہو، اور پھر وہ غذا اس کے پیٹ میں جانے کے بعد اس کے نظام ہضم میں ہضم نہ ہو اور اس کو قے ہو جائے، یعنی وہ ہر کھانے کے بعد اس کو قے ہو جائے، تو عقل کیا بتاتی ہے کہ کیا اس انسان کی صحت کوئی جو ہے وہ صحیح شکل میں ہو سکتی ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ چنانچہ بھرپور غذا کھانے سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز اور ذکر و اذکار تمام وہ روحانی غذا ہے جو ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، اس کی روح کو جو ہے منور رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 طرح کے انسان کے اندر کیفیات ہیں، ایک جسمانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ تو نماز کا ایک سب سے بڑا کام ایک بہترین روحانی انسان تیار کرنا بھی ہے، نماز کا ایک کام ایک بہترین سماجی انسان تیار کرنا بھی ہے، نماز کا کام دن میں 5 مرتبہ ایک بہترین معاشی انسان تیار کرنا بھی ہے، نماز کا ایک کام ایک بہترین اجتماعی انسان تیار کرنا بھی ہے، ایک بہترین سیاسی انسان تیار کرنا ہے۔ یہ لفظ ذرا سا جو ہے دماغ میں کوئی سوال پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے سیاسیات کا یا سیاست کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ہر وہ آیت کہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے آ رہی ہے کے ساتھ موجود ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، وہ دراصل اسلام کے اجتماعی نظام کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو اس اجتماعی نظام کو جدید زبان میں، پولیٹیکل سائنس کی زبان میں، اسے آج کل پولیٹیکل سائنس یا پولیٹکس کہتے ہیں یا سیاسیات کہتے ہیں، اس لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ نماز کے اثرات مرتب نہ ہونے میں یہ 3 بڑے اسباب ہیں جو مانع ہیں، جو اس کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں، ایک بہترین انسان تیار نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے، تو دراصل یا گھر میں پڑھے یا باہر پڑھے، نماز ایک ایسا انسان تیار کر کے معاشرے کو فراہم کرنا چاہتی ہے جو بہترین روحانی انسان ہو، جو بہترین سماجی انسان ہو، جو بہترین معاشی انسان ہو، اور جو بہترین اجتماعی انسان ہو۔ اب ہم اپنی گفتگو کو اور ذرا سا مختصر کرتے ہیں، اور میں نے تمہید میں پورا موضوع آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تھوڑی سا اشارہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے اب جو دوسرا حصہ رکھ رہا ہوں، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو میں اور آپ بچپن سے کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے جو آپ نے صرف غور کرنا ہے۔ میں صرف اشارے کروں گا، آپ یہ غور ہی کرنا ہے میری گفتگو کے دوران کہ نماز کس طرح سے انسان کی سیرت سازی کرتی ہے۔ ہاؤ ڈز صلاح کریٹس اے گڈ ہیومن بینگ۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اذان اور تعمیر سیرت۔ جیسی اذان ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسجد جاتے ہیں، خواتین کے لیے ہے جو گھر میں پڑھتی ہیں، کہ اذان کا مطلب یہ ہے، اذان ہوتے ہی انسان کی سیرت سازی کا، کریکٹر بلڈنگ کا کام شروع ہو گیا۔ کیسے؟ غور فرمائیے کہ جیسی اذان ہوئی، دراصل اذان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیری بندگی کا یا رب کے پاس بندگی کا وقت ہو گیا ہے، یعنی یاد دہانی ہو جاتی ہے اذان کے ساتھ ہی، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں تیری حاضری کا وقت ہو گیا ہے۔ اس خالق اور مالک اور آقا کے سامنے، اس کے دربار میں حاضری کا وقت ہو گیا ہے، جس کے سامنے تجھے زندگی کے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہی اذان کے ساتھ ہی تمام چیزیں اس اندر پوشیدہ ہیں۔ 2 باتیں اس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، نماز کے ظاہری اثرات اور باطنی اثرات۔ دیکھیے، ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی، نماز کے ظاہری اثرات پہ غور فرمائیے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو میں اور آپ بچپن سے آج تک کرتے چلے آئے ہیں۔
میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام سے کہ وہ باتیں اپنے آپ کو بھی یاد کروا رہا ہوں اور آپ کو بھی یاد کروا رہا ہوں، تاکہ پرانی باتیں جو ہے یاد دہانی ہو جائے. اور یہ دن میں ایک لیکچر سے نہیں ہوگا، ڈاکٹر جنید کے ایک لیکچر سے نہیں ہوگا، یا ایک تربیتی اس پروگرام سے یہ جو ہے نہیں ہوگا اس سے، بلکہ یہ ایک دن کا، 2 دن کا، جمعے کے دن کا نہیں، بلکہ سال کے 365 دن جو ہے زندگی کی آخری گھڑی تک، آخری لمحے تک، جب تک کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کی صلاحیت موجود ہے، اس وقت تک جو ہے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یاد دہانی، یہ ٹریننگ پروگرام اس وقت تک ہو رہا ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. میں اپنے آپ کو دراصل سنا رہا ہوں، آپ کو تو یقیناً یاد ہی ہے، مگر یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کام کرتے ہیں. کوئی نئی بات میری آج کے اس لیکچر میں اب آپ نہیں سنیں گے، سب باتیں پرانی ہیں، صرف انداز مختلف ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ سب کام آپ اور میں روزانہ کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ میں نے ایک نئے انداز سے اس کو پیش کرنے کی جسارت کی ہے. دیکھیے، نماز کے 2 اثرات ہیں. نماز کے ظاہری اثر، ابھی نماز ہم نے شروع نہیں کی ہے، نماز میں داخل نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیے نماز کے ظاہری اثرات، مثالیں دیکھیے. جیسے ہم نماز کے جاتے ہیں، وضو کا ارادہ کرتے ہیں، اگلا جو لمحے میں جو خیال آتا ہے کیا میرا وضو ہے، جسمانی لحاظ سے میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، فوراً جو ہے جس طرح کی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وضو کی، غسل کی، جس طرح بھی وہ بدلتا ہے. تو یہاں پر ظاہری اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے نماز کے. دوسرا خیال یہ آپ ہے کہ میرا لباس پاک ہے یا ناپاک، یہ دوسرا اثر پڑا. اور تیسرا اثر وضو کی جو ہے، خود اس بات کا طہارت جو ہے یہ بتاتی ہے اس بات کو کہ تم جو ہے اب پاک و صاف ہو گئے. یہ اس کے ظاہری اثرات ہیں. اور ایک اطمینان قلب انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ تیار ہو جاتا ہے، یعنی جاہز ہو جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ اگلے مرحلے کے لیے، یعنی نماز کے لیے. ایک اور بات یہاں پر میں نے کہہ دی ہے اس میں کہ زیب و زینت انسان کی فطری ضرورت ہے، یعنی تنظیم، زیب و زینت، آرائش، صاف ستھرا بننا سنورنا، یہ انسان کی فطری خواہش ہے. کوئی آدمی پڑھا لکھا یا سمجھدار آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کسی مذہب کا بھی ہو. یعنی صفائی ستھرائی اور خوبصورتی اپنے تراش خراش جو ہے ہر انسان کی بنیادی فطرت کا حصہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اور نماز کے ذریعے آپ دیکھیں اس خواہش کو پورا کر دیا ہے. زیب و زینت سے مراد یہاں پہ اس کا لباس بھی پاک ہو رہا ہے. یہ ظاہری اثرات ہو گئے ہیں، اسی اس فطری خواہش کو پورا کر دیا ہے، اور اس کو نماز کو، اس ظاہری اثر کو عبادت کا حصہ بنا دیا. بتائیے اس سے کوئی خوبصورت دین ہو سکتا؟ اور بھی ادیان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس دین کی، اس مذہب کی خوبصورتی. دوسری بات اس کے اندر یہ جو ہے باطنی اثرات کی مثالیں آپ غور فرمائیے کہ جب آدمی نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو نیت کرتا ہے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کر لیتا ہے. نیت کی کئی شکلیں ہیں. اس ارادہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. تو یہاں پر باطنی پاکیزگی کا عمل شروع ہو گیا. ایک مثال اور دیکھیے، میں نے لکھا ہے غزل. اگر نماز کے اندر جو ہے کوئی سورت پڑھنے کے بجائے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے کہ آدمی کسی غزل کے اشعار گنگنانا شروع کر دے، اچھے اشعار گنگنانا شروع کر دے، حمد کے ہوں یا کسی اور طرح کے اشعار گنگنانا شروع کر دے اور پڑھنا شروع کر دے، تو آپ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسی دنیا میں ایسی مشین ہے، کوئی ایسا کوئی کیمرہ ہے، کوئی ایسا آلہ ہے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے جو یہ بتائے کہ یہ آدمی جو اس وقت کھڑا ہے جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا اور نماز کے اندر وہ الفاظ نہیں پڑھ رہا جو قرآن مجید نے سکھائے ہیں، جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ وہ یہ آدمی جو ہے یہ پڑھ رہا ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں. یہی اندر کی بات ہے کہ یہ باطنی پاکیزگی ہے، صرف اس کو معلوم ہے یا اس کے خالق اور مالک کو پتہ ہے کائنات کے، جس کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جس کو پتہ کھڑا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کیا پڑھ رہا ہے. ایاک نعبد ایاک نستعین پڑھ رہا ہے یا کچھ غزل پڑھ رہا ہے. ایک مثال اور سنیں پھر آگے چلتے ہیں. حدث سے مراد وضو کا ٹوٹ جانا ہے. اب اس کی تفصیل تو نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے حدث سے مراد وضو کس طرح ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی آدمی کا نماز کے اندر، مسجد کے اندر یا باہر وضو ٹوٹ جائے تو دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جو بتا سکے یا مشین بتا سکے کہ یہ آدمی وضو میں نہیں ہے؟ یہ صرف اس آدمی کو پتا ہے جو مرد عورت کو، یا اس کے رب کو پتا ہے کہ جو ہے اس کو وضو کی حالت میں نہیں ہے، اس کا حدث ہو گیا ہے، وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے
پاکیزگی کی حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اہل نہیں ہے۔ یہ 3 مثالیں میں رکھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کتنی اہم بات ہے ظاہری اور باطنی اثرات کے اعتبار سے۔ حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اس کو ان دونوں باتوں کو ثابت کرتی ہے۔ یہ ہدیہ قبول فرمائیے حدیث مبارکہ، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے لیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کئی روایتوں میں مختلف طریقے سے آئی ہے، بل خلاصہ یہ ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، پیارا ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اور جمال کو ظاہری خوبصورتی کو بھی اور باطنی پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہ خلاصہ یہ ہے اس بات کا ہے۔ یہ یاد دہانی نماز کے اندر جو ہے آیت مبارکہ کے اندر جو ہے یہ کی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ اذان کے ساتھ نماز میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں، جو صبح شام ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں۔ دن میں 178 مرتبہ ہم سورہ یہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر 178 times we are saying oh Allah, oh God, you are great, you are the greatest. گریٹ نہیں بلکہ صحیح ترجمہ انگریزی میں گریٹسٹ ہوگا۔ اللہ اکبر جب کہا تو اس کا ترجمہ کیا ہو؟ تو میں اور آپ صبح اور شام یہ کہتے رہتے ہیں، دن میں صرف فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے میرے بہنوں اور بھائیوں۔ یہ فرض نمازوں کی میں نے تعداد گنی ہے، 178 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں۔ سنتیں ان سب کی کو نکال صرف دن میں 5 مرتبہ فرض نمازوں میں 178 مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تو اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ مگر ذرا ایک سیکنڈ کی رکیں آپ، کیا میں نے اور آپ نے کبھی زندگی میں اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہے تو کس معنی میں بڑا ہے؟ کیا جسمانی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے؟ کس لحاظ سے بڑا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر جب آدمی کہے تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو قرآن مجید میں آئی ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی کبریائی کو اپنے دل کے اندر جا گزری کر لے، اس کو پیوست کر لے، اور یاد دہانی مائکرو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آدمی کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات کیسی۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو مختصراً بتاؤں، اللہ کی ذات کو بڑا جاننے کے لیے کہ اللہ اکبر کے معنی کے اندر 3 باتیں بڑی پوشیدہ ہیں۔ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی ذات، اس کی صفات کیسی ہے جس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اور اس کی جو ہے طاقت کیسی ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آدمی کو معلوم ہو کہ وہ اس دنیا کی طاقتور ترین ہستی کی سب سے بڑی ہستی، طاقتور ترین اور ہستی کے سامنے کھڑا ہے، ذات کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی صفات کے، یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو پھر اللہ اکبر کہنے کا وہ مزہ آتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آیا کرتا تھا جنگوں کے موقع پر یا عام زندگی میں۔ بھرے پڑے ہیں واقعات اس کے کہ اللہ اکبر کہہ کے حضور نے بھی، اور اللہ اکبر جب کلمہ کہتا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو جب اللہ اکبر کہے تو آدمی کم سے کم دن میں 5 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں، جمعے کے دن تو کم از کم آدمی ایک دفعہ سوچے کہ یار میں کیا کہتا ہوں، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، کیا میں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیا ہے، اس کی صفات کو مان لیا ہے، کس معاملے میں بڑا ہے؟ تو جب یہ کہے گا تو اس کے اندر رونگٹے کھڑے ہوں گے، اس کے یہ جسمانی بال کبھی کبھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہفتے میں 1 دفعہ بھی کھڑے ہو گئے جس جسم کے بال اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تو سمجھیں کہ اس کا کام جو ہے بیٹری چارج ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر ہمیں آ گئی ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ کسی گاؤں کا کوئی بڑا چودھری ہو یا بڑا کوئی آدمی افسر ہو یا کوئی گاؤں کا سردار ہو، اس کے پاس کچھ لوگ جائیں کہیں صاحب آپ سردار ہیں، ہم آپ کے گاؤں میں یا آپ کے علاقے میں ہم یہ چاہتے ہیں یہ چیزیں آپ گاؤں کے لوگ کریں، یہ ہماری طرف سے جو ہے ہدیہ آپ کے لیے ہے، یا کسی این جی او کی جانب سے، مطلب گاؤں کی عورتیں جو ہے یا تھوڑا لباس کو ٹھیک کریں، یا تھوڑے عورتوں کے لیے ہم تھوڑے پردے کے انتظام کے لیے ہدیہ کچھ چادریں دینا چاہتے ہیں، تو وہ گاؤں کے بڑے جو ہیں ذمہ دار کو دے دیں اور اس بنیاد پر دے دیں، اور جب وہ پھر دوبارہ آئیں معلوم کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے اس گاؤں کا یا اس علاقے کا، اور دیکھیں کہ لوگ جو ہیں عورتیں تو اس طرح کے لباس میں نہیں ہیں، اور حالانکہ وہ دے کر بھی گئے تھے وہ چیزیں پردے کے لیے یا جو لباس کی چادریں دے کے گئے تھے جو ہے ستر پوشی کے لیے، اور وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا،
تو وہ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے ان سے، سردار سے یا جو قبیلے کا بڑا ہے، کہ صاحب آپ کو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کروا دیں، تو کیوں نہیں ہوا یہ، تو آپ نے عمل نہیں کیا؟ تو وہ کہے کہ میں تو کوشش کی تھی، وہ کرنی نہیں۔ یہی جواب ہوگا کہ اللہ کی بڑائی کو ہم اس وقت لوگ تسلیم کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو آج لوگ پتہ تو ہے کہ مسلمان ہیں، 1.5 بلین مسلم آتے ہیں، 1.5 بلین، مگر ان کا وزن اس لیے کم ہے کہ لوگوں کو پتہ کہ بھائی یہ باتیں بہت کرتے ہیں، اندر سے کمزور ہیں۔ تو جب وہ گاؤں کا سردار پوچھے گا تو کہے گا، وہ کہے میں نے کوشش تو کی اپنی طرف سے، تو وہ کہیں گے آپ کی کیسے بڑے ہیں، آپ کیسے آپ بڑے سردار ہیں اس گاؤں کے، آپ کی لوگ باتیں نہیں مانتے۔ بالکل اسی مثال سے ہم سمجھیں کہ دراصل جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، جب ہمارے اعمال نہیں سدھر رہے ہیں، ہماری سیرت نہیں بن رہی اس طرح جس کا کہ بتانا مقصود ہے اللہ رسول کا کے مطابق، تو یقیناً ہم جو ہے ناراضگی کا موجب بن رہے ہیں، اور لوگ ہم پر واقعتاً جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کے بعد ہم کہتے ہیں سلام، دن میں 11 مرتبہ ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت۔ اے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تو بے حد پاک ہے، وہ بھی حمدک، اور تو بہت تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وہ تبارک اسمک، کا تیرا نام بہت برکت والا ہے، وہ تعالی جدک، اور تو بہت عالی مقام ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ابھی بتائیے دن میں 11 مرتبہ فرض نمازوں میں ہم کہتے ہیں، کیا اس کے ترجمے سے واقفیت ہے ہمیں؟ اللہ ماشاء اللہ ہوگی، اگر ہے واقفیت تو بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر واقفیت نہیں ہے، ترجمہ حفظ نہیں ہے، دل و دماغ میں راسخ نہیں ہے، تو پھر مزہ کیسے آئے؟ اور اگر یہ جب پڑھتے وقت یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ تاثیر یا وہ اثر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کس طرح کی وہ نماز جو ہے صحیح معنی میں وہ مطلوب اور مقصود نماز نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی۔ اگر ترجمے سے واقفیت بالکل نہیں ہے، پھر تو معاملہ بالکل ہی جو ہے نقصان دہ یا زیرو۔ تو ترجمے سے واقفیت بہت ضروری ہے، مجھے، آپ کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، یہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس کو معلوم ہو کہ نماز میں کیا کہہ رہا ہو، کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر اس کے اندر اظہار تشکر کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لفظ کے اندر جو ہے اس کے اندر ڈر اور خوف کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے تصور اسلام کا، اور یہ نماز کا اصل مقصد ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دن میں 11 مرتبہ کہتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا، اعوذ، مجھے اللہ چاہیے، میں شیطان سے بچنا چاہتا ہوں جو رجیم ہے، جو راندہ درگاہ ہے۔ میں نے ایک مثال یہاں رکھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یا اللہ کی شیطان کی پناہ سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ مثال میں رکھی ہے ایک کسان کی، جس کا کسان کے پاس ایک زمین کا بہت خوبصورت ٹکڑا ہو، کھیت، بہت خوبصورت ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا ہو، اور وہ سارا سال کھڑا ہو کر کوئی کام نہ کرے اس زمین کے ٹکڑے کے اندر، نہ موسم کا، نہ فصل کا، نہ اس کی زمین کی کو ہموار کرنے کا، نہ کھاد کا، کوئی دیکھ بھال نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے اس کے اندر کاشت کرنے کے لیے، بیج کا صحیح انتخاب نہ کرے، اور سارا سال کھڑا ہو کر صرف اور صرف یہی دعا کرتا رہے کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ میرے جو ہے اس زمین میں اس سال بہت اچھی فصل اگانا، میرے اس سال بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کی جو ہے نوکری کا مسئلہ ہے، میرے بے شمار مسائل تو ہر ایک کے ہیں یہاں پر، مگر سارا سال کھڑا ہو کر دعا کرتا رہے کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، مہربانی فرمانا۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ صرف دعا کرنے سے کیا اس کھیت کے اندر کوئی فصل اگ سکتی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہرگز کوئی اس میں فصل نہیں اگ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کھیت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ بالکل اسی مثال پر قیاس کرتے ہوئے دل کے اندر جو مقام ہے نا، جو کھیتی دل کی ہے، اس کو بھی کسان کی طرح جب تک میں اور آپ اس کی تیاری نہیں کریں گے، بیج کا انتخاب نہیں کریں گے، بیج کون سا؟ توحید کا، اور پھر اس کے بعد رسالت محمدی کا بیج ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام اسلام کا بیج نہیں ڈالیں گے، اور کھیت اس کے اندر کھاد نہیں ڈالیں گے، عشق محمد کی کھاد نہیں ڈالیں گے، اور جو ہے قرآن مجید اور احادیث کی جو ہے کی آبیاری نہیں کریں گے، موسم کا خیال نہیں رکھیں گے، اور تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ، تو پھر دل کی اس کھیتی میں یقیناً پھر اچھی فصل ہونے کا امکان نہیں۔ میں مثال آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس مثال کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے۔ نفس، 3 طرح کے نفس ہیں، جسے عربی میں یا اردو میں تزکیہ نفس کو پاکیزہ کرنا، یہی نماز کا مقصد ہے میرے بہنوں اور بھائیوں۔
نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں قرآن مجید نے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کہتے ہیں باغی نفس کو، نفس لوامہ کہتے ہیں اردو میں ضمیر کو، اور نفس مطمئنہ وہ نفس کے جو مطمئن ہو جائے۔ نفس، میرے الفاظ ہیں جی، میں نے الفاظ کو غور فرمائیے، نفس امارہ کی بھٹی میں، نفس امارہ کی جو ہے وہ نفس لوامہ کی بھٹی میں ڈال کر نفس مطمئنہ، ایک مطمئن نفس پیدا کر دینا، یہی جو ہے وہ اس کائنات کا اصل نقطہ ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، تقریر میں کہہ دینا بہت آسان ہے، اور زوردار تقریر کے علاوہ نعرے لگا کر کہنا بھی بہت آسان ہے، مگر میں آپ سے سچی بات کہوں، میں ایک اچھی خاصی عمر و رسیدہ آدمی ہوں جو آپ سے مخاطب ہوں، بہت مشکل کام، اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، جسے نفس ہمارا نفس لوامہ مطمئنہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ جہاد اکبر ہے جو حضور نے فرمایا تھا، جہاد اصغر تو بہت آسان ہے، جہاد اکبر کی طرح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہم کہتے ہیں تسمیہ، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے اندر 2 برکتیں ہیں بسم اللہ پڑھنے کی جو حدیث میں آئی ہیں، کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہو جائے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ دوسری بات مختصراً یہ کہ نماز اس بریک کی طرح روکتی ہے ہر اس برے کام سے انسان کو کہ جو اس کو غلط کام کرنے کا ارادہ بھی کر لے، کام کی طرف بڑھے تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو وہ چیز روکتی ہے۔ میں آپ سے چھوٹی سی مثال، بالکل بچوں کی طرح ایک مثال دیتا ہوں۔ کیا آپ میں سے جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، کیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ایک آدمی فلاں آدمی جو ہے ہم نے اس کو دیکھا شراب پیتے ہوئے، اس کو ہم نے دیکھا چوری کرتے ہوئے، اس کو دیکھا ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے، اس کو دیکھا ہم نے زنا کرتے ہوئے، اس کو دیکھا ہم نے غیبت کرتے ہوئے، اس کو ہم نے دیکھا رشوت لیتے ہوئے، اور وہ کہتا ہے لائیے بسم اللہ کیجیے یہ رشوت کے پیسے لیتے ہوئے، یا بسم اللہ کہہ کے فلاں کام آپ کا کام ہو جائے گا، بسم اللہ کہہ کے لائے پیسے تو دیں میرے۔ یقیناً جواب یہ ہوگا کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی آدمی کام اگر شعوری طور پر بسم اللہ کہا، میں نے تو زندگی میں اپنی نہیں دیکھی، میں نے اپنے 70 سال کی عمر کے اندر میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے کسی آدمی کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا۔ تو بسم اللہ اس بریک کی مانند انسان کو وہ ہر اس کام سے روکتی ہے، اسی لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے نماز کا پہلے حصے کا پہلا حصہ۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ ترجمہ سماعت فرمائیے، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الف لام جب آ جاتا ہے تو پھر تعریف کے اندر یہ آتا ہے کہ تمام تعریفیں ہیں ہی اسی کے لیے، خالی الف لام نہ ہوتا تو پھر یہ جو ہے پراپر ناؤن نہ بنتا، یہ بنا الف لام لکھا الحمد کا مطلب تمام تعریفیں جو ہیں ہی اسی کے لیے۔ کسی اچھے انسان کو دیکھا، کوئی اچھی تقریر کر رہا ہے، کوئی اچھا لباس پہن رہا ہے، کوئی اچھا خوبصورت آدمی ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، مال دولت ہے، تو کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، خوش رکھے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس آدمی کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دراصل حقیقت میں اس آدمی کی تعریف ہو رہی ہے کہ تیرے اندر تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بھائی، میری بہن تیرے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ تعریفیں تو اس خدا کی ہیں، اس نے تیرے اندر یہ صفات، یہ نعمتیں تجھے عطا کی۔ یہ ہے الحمد، تمام تعریفیں اسی کے لیے، للہ اللہ کے لیے، رب جو رب ہے پالنے والا جہانوں کا، سب کو معلوم ہے ترجمہ۔ مگر نماز کے اندر جب آدمی پڑھے سورہ فاتحہ تو غور کرے، بہت مزہ آتا ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی اگر ہم غور سے پڑھ لینا نماز کے ترجمے کے ساتھ، یقین کریں کبھی کبھی نماز بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے بڑے ادب احترام سے کہتا ہوں، میری دن میں 5 نمازیں، اکثر نمازوں میں سے اچھی نماز کوئی ایک آدھی ہوتی ہوگی، ہاں نماز تو میری ہو جاتی ہوگی یقیناً، اسی پہ میں زندہ ہوں، مگر نماز اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا بھی کوئی میرے پاس کرائٹیریا نہیں ہے، مگر میں ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کبھی کبھی اچھی ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے انسان۔ میں بھی میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جو اس کائنات کے ہر رب کے اس کائنات کے تمام عالموں کا پالنے والا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ بھی 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو رب العالمین ہے، عالم نہیں کہا یہاں، معلوم یہ ہوا کہ پتہ نہیں کتنے عالم موجود ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ عالموں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے غور فرمائیے، الرحمن الرحیم، یہاں بھی وہ جو ہے صفت آئی ہے، بے حد مہربان،
اور نہایت ہی رحم کرنے والا. جب تک یہ لفظ ترجمہ نہیں کریں گے دل و دماغ میں پیوست نہیں ہوگا. بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا جب تک ترجمہ نہ مکمل ہوگا نہ مطلوب ہے اور نہ جو ہے یہ اس کا صحیح معنی میں جو اثر پڑے گا. بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. کبھی تو آدمی غور کرے کہ میں نماز میں آج کھڑا ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے انسانی دماغ دنیا میں سب سے بہترین مشین کمپیوٹر سے بھی زیادہ انسانی دماغ, یہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے. مائکرو سیکنڈ کے اندر آدمی اپنی زندگی کا پیدائش سے اب تک کا جائزہ لے کہ میں جب چھوٹا تھا میں کہاں سے چلا تھا, کہاں پیدا ہوا, کس گاؤں میں, اور میں کہاں پہنچا ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں اور برکتیں ہیں مجھ پر, جو میں تعریفیں کر رہا ہوں, تمام تعریفیں اللہ کی. کیا کوئی دنیا کی کوئی رحمت مجھ پہ ہے؟ میں تو مکان تک نہیں بنا سکا, میں تو صحت ٹھیک نہیں, میں تو فلاں نہیں, بے شمار. تو کیا مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہیں؟ میں آپ کے سامنے بڑے ادب احترام سے میری بہنوں اور بھائیوں عرض کرتا ہوں, غور فرمائیں. اگر اتفاق ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو مجھے کوئی آپ سے شکوہ نہیں. دنیا کی تمام نعمتوں کو میں نے جمع کیا ہے, غور کیا ہے, خلاصہ نکالا ہے قرآن مجید سے اور احادیث کی روشنی میں. اس دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں اس کے 3 حصے میں نے کیے. سب سے پہلی دنیا میں جو بہترین نعمت ہے, اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں, وہ ہے ایمان کی نعمت. دوسری نعمت ہے صحت کی نعمت, جو آپ لوگوں کے پاس ہے, میرے پاس اس طرح سے نہیں ہے, کبھی ہوتی میرے پاس. اور تیسری نعمت ہے مال و دولت کی نعمت, جس میں اولاد, مال, دولت, بینک بیلنس, ہر چیز آ جاتی ہے. یہ 3 نعمتیں ہیں, ایمان, صحت اور دنیا کی مال و دولت, جس میں ہر چیز شامل ہے. ہر وہ صلاحیت جو موجود ہے اس کے اندر, بولنے کی, لکھنے کی, پڑھنے کی, بھی بچوں کی, مال و دولت, کھیت کھلیان کی, بڑی بڑی بلڈنگوں کی, ہر وہ چیز جو ہے تیسرے میں آ جاتی ہے. اگر یہ تینوں نعمتیں جس آدمی کے پاس موجود ہیں, آپ مجھے بتائیے, سچ سچ بتائیے, اس جب وہ کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو اس کی زبان اور دل میں کیسے کیفیت پیدا ہونی چاہیے, وہ لذت کیسی پیدا ہونی چاہیے. میں روز پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہا, وہ تو میرے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی. ہفتے میں ایک دفعہ پہلے تو یقین کریں کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر نہیں بھی آتے تو اس حدیث مبارکہ کی طرح مصنوعی آنسو نکالیں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مصنوعی رونے والی شکل اور آنسو بھی قبول فرما لیتا ہے. اس کے بعد اگلی بات ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. کیا بات ہے, اگر صرف یہ تعریف کروانی ہوتی اللہ میاں کو تو بس نماز میں کرتے, سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم کر دیتے نماز مکمل. مگر کیوں ہر نماز میں دن میں 5 مرتبہ موت کی آخری گھڑی سے پہلے کیوں کہا گیا, یہ سبق یاد کرایا گیا کہ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین بڑا اہم نقطہ ہے میرے لیے, آپ کے لیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو مالک ہے اس دن جس دن میرے تمام اعمال کا جزا کا حساب کتاب دے گا. لا تزول قدم, اپنی والی حدیث یاد کریں. تو اس دن جب کہ حساب کتاب ہوگا, اللہ تو اس دن کا مالک ہے. تو ہر نماز میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ مسجد میں تو میری تو تعریفیں کر رہا ہے, مگر مسجد سے باہر نکل کر جو ہے تو یہ اس بات کو یاد رکھ کہ میں تیرے تمام اعمال کا حساب لوں گا, صبح سو کر اٹھنے سے لے کر اور رات کو سونے کی دعا پڑھنے تک. ہر وہ چیز جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, جو کسی کو پتہ نہیں ہے, تیری ہر اس چیز کا میں حساب نوٹ کر رہا ہوں, کروا رہا ہوں. دو تیرے پاس کرامن کاتبین ہے, نوٹ ہو رہا ہے ہر چیز کا, اس کی ہارڈ ڈسک میں سب چیز بن رہی ہے. مجھے اپنے تمام اعمال کی سب جواب نہیں کرنے. اب کون سے اعمال؟ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی, روحانی اعمال, جس میں نماز روزہ, ہر روحانی عمل, ہر سماجی عمل, خاندان, رشتے دار, بیوی بچے, تمام سماجی اعمال اور تمام معاشی اعمال. مالہ من این اکتسبہ, تمام معاشی اعمال اور تمام اپنے اجتماعی اعمال جو ہے, جب میرا جو ہے دین جو نقصان میں جا رہا تھا, بگڑ رہا تھا, تو تو نے میرے دین کے لیے کیا کوشش کی ہے, اسی کے اندر جو ہے یہ چیزیں, یہ حدیث اس کے اندر بیان کی گئی ہے, ترمذی والی جو ہے. یہ بات ہم کہتے ہیں تو تمام اعمال کی جواب دہی کا تصور. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیسی شاندار بات کی ہے, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میں ابھی سمجھا چکا ہوں اوپر. کیا ہم واقعی کر رہے ہیں بندگی اس کی؟ کیا ہم اپنے رنگ, نسل اور مال و دولت کی یا اس کی بندگی تو نہیں کہیں کر رہے,
کیا صحیح معنی میں ہم خدا واحد کی بندگی کر رہے ہیں؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہر نماز میں یہ الفاظ مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں، چیخ کر پکار کر پوچھتے ہیں کہ بھائی تم واقعی کیا کر رہے ہو، اس کی بندگی کر رہے ہو یا کہیں اس میں تلوث ہو گیا ہے، کہیں ملاوٹ ہو گئی ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے بڑی سب سے اہم بات بتائی گئی، فلسفہ توحید ہے، نفی شرک ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ پھر یہ مثال میں نے خود ہی بنائی کہ آدمی ایک ہی بیٹا ہو اور بیمار پڑ جائے تو جب دنیا کی تمام دوائیاں کام کرنے چھوڑ دیں تو اس کے اپنے رب سے مانگے گا، اس موقع پر جب رب سے مانگے گا وہ تو پھر وہ صحیح معنی میں توحید کا تقاضا پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ قرآن مجید کا اور احادیث مبارک، قرآن و سنت کا راستہ۔ میں نے مثال رکھی ہے کراچی سے پشاور کا راستہ۔ ایک آدمی کراچی سے پشاور کا سفر کا ارادہ کرتا ہے، ٹکٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ٹکٹ تو لے لی ہے مگر صحیح ڈبے کا انتخاب نہیں کرتا ریل گاڑی کے، تو یقیناً پھر وہ پشاور نہیں پہنچے گا بلکہ کسی اور جگہ پہ اتر جائے گا۔ تو زندگی کی گاڑی کے اندر صحیح ڈبے کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی وہ نقطہ نظر کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ کراچی سے پشاور کی ٹکٹ تو وہی ہے جو میری آپ کی جس دن پیدا ہوئے تھے اور جس دن ہمیں مر جانا ہے، وہ ٹکٹ تو کٹی ہوئی ہے، مگر وہ ٹکٹ کا وہ اسٹیشن کہاں اترنا ہے یہ ٹکٹ اسٹیشن کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اپنے کس ڈبے کا انتخاب کرنا ہے، ورنہ کہیں یہ نہ ہو لوگ کہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں۔ غلط ڈبے کا انتخاب انسان کو نقصان کر دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ دکھا جن پر چلنے والوں پر تیری نعمتیں ہوئیں۔ اس میں سب وہ بڑے بزرگ لوگ گزرے ہیں جو آدم سے لے کر، اور ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب جن پر تو چلنے والوں پر تیرا غضب ہوا، اللہ ان سے بچا۔ یہ ہر نماز میں کہتے ہیں۔ صراط مستقیم قرآن و سنت ہے، اور آخر میں کہتے ہیں آمین، ایسا ہی ہو جائے۔ اب یہ جہری بھی اور خفی بھی ہے، دونوں ہی جو ہے طریقے سے پڑھنا جو ہے صحیح۔ اصل بات جو وہ کوئی بتاتا نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم ہے، اور وہ اصل بات یہ ہے، آمین کے مطلب یہ ہے اے اللہ جو کچھ میں اب تک میں کہتا رہا ہوں، جب سے نماز میں کھڑا ہوا ہوں، میری تمام وہ باتیں جو میں نے کہی ہیں، جو جائز میری مرادیں ہیں، اے اللہ تو ان باتوں کو قبول فرمائے، تو ان پر عمل درآمد کر دے۔ آمین، اے کاش ایسا ہی ہو جائے، یہ ہے صحیح لفظی ترجمہ، اے کاش ایسا ہی ہو جائے۔ اگلی بات جو ہے اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ہو تو اس کا ترجمہ سے واقفیت بہت ضروری ہے، معلوم تو ہو اخلاص کا مطلب، سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، سورہ کوثر کا مطلب کیا ہے، کون ہے سورہ کوثر، کون ہے، اور لہب سورہ لہب پڑھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں میں اور آپ۔ اور ترجمے سے واقفیت بار بار دہرا رہا ہوں کہ سبحان ربی، اے میرے پاک ہے تو بہت عظمت والا۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، جواب ہر نماز میں مجھے اور آپ کو جواب، ہر اس آدمی کو جو نماز پڑھتا ہے، آپ یقین کریں ترجمہ آپ کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، جواب میں آپ کو میرے سمیع اللہ لمن حمدہ سن لی اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ ہر نماز میں مجھے اور آپ کو جواب مل رہا ہے کہ تو پریشان کیوں ہو رہا، جب تو نے مجھے خالق اور مالک مان لیا ہے، تیرے دل کی ہر بات کو میں سمجھتا ہوں، جس بات جو تیری تمام خواہشات ہیں میں ضرور پوری کروں گا اپنے حکمت کے اعتبار سے۔ تو ہر نماز میں جواب مل رہا ہے، تو جب کسی بڑے آدمی کا جواب کسی چھوٹے مجھ جیسے آدمی کو جواب مل جائے، آپ کو مل جائے، کسی بادشاہ کا جواب فقیر کو مل جائے، یا ملازم کوئی نوکر کو مل جائے، تو وہ کیا کہتا ہے، ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں اور شکر۔ یہی میں اور آپ کہتے ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، وہی بات ہم دوبارہ کہتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اے میرے پاک رب۔ تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں قریب ترین مقام ہے، دعائیں مختلف پڑھی جا سکتی ہیں، سجدہ ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، التحیات للہ، تمام تعریف، تمام کمپلیمنٹس، تمام مراسم عبودیت، تمام نیک کام کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے سورہ انعام کی آیت رکھی ہے، یہ بھی التحیات کے اندر ہے کہ زندگی میں تمام قولی اور عملی اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین، کہ میری زندگی کے تمام قولی فعلی عبادات کس کے لیے کرنے ہیں، ہمیں اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ یہاں پر 4 باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کا حق بتایا گیا ہے، رسول کا حق بتایا گیا ہے، اپنا اور امت کا۔ غور فرما لیں آپ۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور ان کا حق اور اپنا اور تمام صالح بندوں کو۔ یہ 4 حقوق جو ہے ہمیں نماز سکھا رہی ہے اس کے اندر کرنے ہیں۔ پھر سب سے بڑا حق جو ہے
خدا کی گواہی دینی ہے، قولی بھی عملی بھی، اشہد ان لا پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے. درود شریف کے اندر بھی سب سے بڑا اللہ کی بات، سب سے بڑا حق جو ہے اللہ کے رسول کا ہے. کم سے کم حق یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ان پہ درود شریف ان کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے اللہ مبارک علی محمد یہ پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر ربنا آتینا، اللہ دنیا کی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، والسلام علیکم. اے میرے دائیں ہاتھ والو، تم پر کوئی سلامتی ہو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ہم اللہ کے سامنے ہر نماز میں کہہ رہے ہیں. مگر مسجد سے باہر نکل کر یہ غور فرمائیں، یہ سلائڈ دیکھیں آپ، مسجد کے اندر اور باہر برعکس انفرادی اور اجتماعی رویہ. مذہبی معاملات میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل سلام کے بعد، سماجی معاملات میں، معاشی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں یہ ہمارا رویہ جو ہے قرآن کے مطالبات کے یا نماز کے مطالبات کے برعکس ہوتا ہے. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور نماز کو ہماری سیرت سازی کا ذریعہ بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.